مریم روز روزہ رکھتی، نماز بھی پڑھتی، باہر سے سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ روزہ رکھتی تھی لیکن کبھی کبھی غصہ بھی آتا اور کبھی کبھی گھنٹوں موبائل پر بیت جاتے، کبھی فضول باتوں میں وقت چلا جاتا اور پھر افطار کے بعد احساس ہوتا، کیا میرا روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا تھا؟ اس کے دماغ میں بار بار سوال آتا، کیا اللہ میرے روزے سے خوش ہے؟ کیا میں رمضان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزار رہی ہوں؟ اسی کنفیوژن اور حقیقت کی تلاش میں مریم نے اسلامک لیکچرز سننے شروع کیے، ویڈیوز دیکھی، اسکالرز کی باتیں سمجھی۔ اسی تلاش میں اسے 6 لیول آف فاسٹنگ کا کنسیپٹ ملا، جس میں اس لیول کو سمجھایا گیا۔ اس لیول پر وہ لوگ آتے ہیں جو روزہ کو ایک اسپرچول اور مینڈیٹری عبادت کی بجائے صرف ایک کلچرل پریکٹس کی طرح لیتے ہیں۔ کبھی ان کا دل کیا تو روزہ رکھ لیا اور کبھی چھوٹی سی وجہ پر روزہ چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ صرف اس لیے روزہ نہیں رکھتے کیونکہ انہیں کام پر جانا ہوتا ہے یا انہیں لگتا ہے کہ روزمرہ کی محنت کے ساتھ روزہ مشکل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ بہت چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو وجہ بنا لیتے ہیں، جیسے ہلکا سا سر درد یا تھکان، اور پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیول پر انکنسسٹنسی بھی بہت ہوتی ہے، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں، کبھی پورا رمضان سیریس ہوتے ہیں اور کبھی اسے صرف ایک روٹین یا کلچر سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ اصل میں روزہ صرف بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض عبادت ہے جو انسان کو ڈسپلن، صبر اور تقوی سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بنا کسی ویلڈ ریزن کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اگر پوری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیول پر وہ لوگ آتے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن رمضان کا اصل مقصد ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ رات بھر وہ موویز دیکھتے ہیں، موبائل پر اسکرولنگ کرتے ہیں یا گیمز کھیلتے رہتے ہیں۔ رات کا وقت جو اصل میں عبادت، دعا اور تہجد کے لیے ہوتا ہے، وہ پورا وقت انٹرٹینمنٹ میں نکل جاتا ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ پورا دن سوتے رہتے ہیں۔ دن کا وقت جو صبر، ذکر اور نماز میں گزرنا چاہیے تھا، وہ زیادہ تر نیند میں گزر جاتا ہے۔ اس لیول پر انسان بھوک اور پیاس سے تو رکتا ہے لیکن اپنی عادتوں، اپنے وقت اور اپنی پرائرٹیز کو چینج نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے رمضان کا جو اسپرچول بینیفٹ ملنا چاہیے تھا وہ مس ہو جاتا ہے۔ اس لیول پر وہ لوگ آتے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ باہر سے دیکھا جائے تو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے لیکن ایک پرابلم ابھی بھی باقی رہتی ہے۔ کبھی کبھی وہ غصہ کر دیتے ہیں، کسی سے بری بات کہہ دیتے ہیں یا کسی کا دل دکھا دیتے ہیں۔ یہاں انسان روزہ تو رکھ رہا ہوتا ہے لیکن اپنی زبان اور اپنے رویے کو پوری طرح کنٹرول نہیں کر پاتا، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اخلاق کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان، اپنے غصے اور اپنے رویوں کو کنٹرول نہیں کرتا تو وہ روزہ کی اصلی ایسنس کو مس کر دیتا ہے۔ اسی لیے لیول 3 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فاسٹنگ کا نیکسٹ سٹیپ صرف عبادت کرنا نہیں بلکہ اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنانا ہے، تاکہ ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہ رہے بلکہ ہماری پرسنالٹی کو بھی چینج کرے۔ اس لیول پر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اپنی بیسک آبلیگیشن پوری کر لیتے ہیں، جیسے فرض روزہ اور فرض نماز، لیکن رمضان کی جو ایکسٹرا عبادت اور اسپرچول اپارچونیٹیز ہوتی ہے ان پر زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ وہ تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تہجد کے لیے نہیں اٹھتے اور نہ ہی زیادہ ذکر اور دعا کرتے ہیں۔ ان کے لیے رمضان اور باقی مہینوں میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا، جبکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں ہر نیک عمل کا ریوارڈ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیول پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں اور تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں، لیکن ایک سٹرگل ابھی بھی رہتا ہے، کنسسٹنسی کا۔ کبھی کچھ دن انسان بہت موٹیویٹڈ ہوتا ہے، وہ ریگولر نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے لگتا ہے اور عبادت میں دل لگتا ہے۔ پھر اچانک کچھ دن ایسے آتے ہیں جہاں روٹین ٹوٹ جاتا ہے، عبادت کم ہو جاتی ہے اور ڈسپلن ویک ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان ریئلائز کرتا ہے کہ وہ پھر سے دور ہو گیا ہے، اس کا دل پھر اللہ کی طرف واپس آنا چاہتا ہے، وہ پھر عبادت شروع کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے،
یہ سائیکل ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، سٹارٹ کرنا، بریک ہو جانا، پھر ریئلائز کرنا اور پھر واپس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشگی والا ہو۔ یہ سب سے ہائی لیول ہے۔ اس لیول پر انسان صرف روزہ نہیں رکھتا بلکہ اس کی نیت، اس کا اخلاق اور اس کی زندگی سب اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے اور اپنی زبان اور غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا روزہ صرف بھوک اور پیاس تک لیمیٹڈ نہیں رہتا بلکہ اس کا دل بھی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کا ہر نیک عمل اس کے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود جزا دوں گا۔ یعنی کلمے کے بدلے جنت، نماز کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، مگر روزہ کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا، تمہیں اللہ ملے گا۔ جب مریم نے یہ سب لیول سمجھا تو اس نے خود سے پوچھا، میں کس لیول پر ہوں؟ اسے احساس ہوا کہ شاید وہ لیول 4 پر ہے، لیکن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہی تک نہیں رکے گی، وہ اپنی عبادت کو امپروو کرے گی، ڈسپلین لائے گی اور دھیرے دھیرے لیول 6 تک پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ شاید لیول 6 تک پہنچنا مشکل ہو لیکن اللہ کی مدد سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہی رمضان کا اصل مقصد ہے، ہر سال اپنے آپ کو ایک لیول بہتر بنانا۔ کیپ فاسٹنگ، اسٹے پریڈ، اسٹے بلیسڈ، اسٹے کنیکٹڈ ٹو اللہ۔